دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جب اس دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تو سبھی فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں ابلیس یعنی شیطان بھی شامل تھا، لیکن ابلیس نے انہیں سجدہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ ابلیس کے مطابق وہ آگ سے بنا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے قیامت تک ملعون قرار دے دیا گیا اور اس کے گلے میں لعنت کا توپ ڈال دیا گیا۔ لیکن ابلیس تھا کون، کہاں سے آیا تھا اور اس کے والدین کون ہیں، اور ایک جن ہونے کے باوجود یہ فرشتوں کا سردار کیسے بنا تھا اور اس کی موت آخر کیسے ہوگی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو انفو وائس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر آپ انفو وائس پہ نہیں ہیں تو انفو وائس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو ابلیس کے والد کا نام چنیوا تھا اور اس کا چہرہ ایک شیر کی طرح تھا۔ وہ بہت زیادہ بہادر تھا، اس لیے اسے شیاطین کا لقب دیا گیا تھا۔ شیاطین کا مطلب دل دہلا دینے والے کے ہیں۔ شیاطین کو تمام جنات میں سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا، اس لیے اس کا ہر کوئی احترام کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہادری اور طاقت سے جنات کے کئی اقوام کو فتح کیا ہوا تھا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ اس کی شکل ایک بھیڑیے کی شکل جیسے تھے۔ یہ بھی اپنے شوہر کی طرح اپنی بہادری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ اس نے اپنے ہمن کے ہمراہ بہت سی جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ جنات کی قوم کا ماننا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے ہوتے ہوئے جنات کی اس قوم کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جب ان جنات کی قوم کی بغاوت حد سے بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے جنات کے اس گروہ کا خاتمہ کر دیں۔ ابلیس نے اس بارے میں خود بتایا کہ اس کی والدہ اس بہادری کے ساتھ فرشتوں سے لڑی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ فرشتوں نے میری ماں کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے، لیکن نہ جانے کیسے ہماری جیت ہار میں تبدیل ہو گئی اور ایک ایک کر کے میرے والدین سمیت میرے بیوی اور بیٹا بھی مارے گئے۔ فرشتوں اور جنات کے بارے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنات کا فرشتوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر جیسا تھا اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مانند تھا، اس لیے ابلیس میں دونوں خصوصیات موجود ہیں، جیسے شیر کی طرف سے خودداری اور سرکشی، جبکہ بھیڑیے کی طرف سے خود گردی اور فریبی۔ دوستو جنات اور فرشتوں کی اس جنگ میں جن جنات کو قیدی بنایا گیا ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کی اچھے سے تربیت کرو اور اسے دنیا اور جہان سمجھنے کی اور اپنے حال کے حقیقی عبادت کرنے کا درس دو۔ ساری کائنات کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جو فرشتے اسے علم سکھایا کرتے تھے وہی اس سے علم حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کے درجوں کو اس قدر بلند کر دیا کہ ساتوں آسمانوں پر اس کے چرچے شروع ہو گئے۔ پہلے آسمان والے اسے عابد پکارتے، دوسرے آسمان والوں نے اسے زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے عارف پکارا، چوتھے آسمان والے اسے ولی کہتے، پانچویں آسمان والے تقی کہتے، چھٹے آسمان والے حاشی اور ساتویں آسمان والے اسے عزازیل کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اس نے اپنی عبادت سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک اچھے درجے پر فائز کر لیا، لیکن خدا تعالیٰ کو اس بارے میں بہتر پتہ تھا کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے، اس لیے اللہ پاک کا فرمان ہے، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق ابلیس ساتویں آسمان پر اللہ پاک کی ثنا میں مصروف ہو کر سیر کر رہا تھا اور لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ یہ وہاں دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کر کے بغاوت کر بیٹھے گا۔ اس نے لوح محفوظ پر مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضح الفاظ میں لکھا ہوا پڑھا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر ایسا کون بدبخت ہوگا جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اس کشمکش میں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا بلا ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو بتایا کہ ایک ایسا بھی ہوگا جو ہزاروں نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود ہمارے ایک حکم کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا جہاں میں رسوا ہوگا۔ ابلیس نے کہا، مولا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے جلد دیکھو گے۔ ہزاروں سال ابلیس اس شیطان سے ملنے کی آرزو کرتا رہا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام آدم ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر ان میں روح پھونک کر انہیں زندہ کر دیا گیا، اور تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنی انا میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے پھر اسے فرمایا لوح محفوظ پر جس شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے قیامت تک تو ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا اور لوگ تجھ پر لعن طعن ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے بالکل بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن بے روز قیامت اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اس سے پہلے قیامت کے مناظر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کب اور کیسے آئے گی۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں ہمیں آگاہی کی ہے، جس کے بارے میں قیامت مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ اپنے روزمرہ کام کر کے سو جائیں گے اور رات ہو جائے گی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ اپنی نیند مکمل کرنے کے بعد اٹھ جائیں گے، لیکن رات ختم نہیں ہوگی۔ اس پریشانی کی عالم میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر بعد دوبارہ غروب ہونے کے بعد مشرق سے طلوع ہو جائے گا۔ قیامت کا یہ منظر دیکھ کر شیطان زاروں قطار رونے لگ جائے گا اور چلائے گا ہائے میری موت کا وقت آ گیا۔ اس کے چیلے اس کا یہ حال دیکھ کر اس سے دریافت کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، آج سے پہلے ہم نے تمہیں کبھی غمگین اور ڈرا نہیں دیکھا۔ ابلیس اپنے چیلوں سے کہے گا کہ آخر کا سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، جو میری موت کی نشانی ہے۔ دوستو، آنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے میں مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور ایک جگہ علم کی محفل لگی ہوئی تھی جس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فرما رہے تھے۔ میں بھی کچھ علم حاصل کرنے کے ارادے سے وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ پاک، میری موت سے میرا دشمن شیطان بہت زیادہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پر جواب آیا کہ اے آدم، تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن ابلیس قیامت تک دنیا میں اس لیے رہے گا تاکہ بروز قیامت اس نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان کے حساب سے اسے موت کی تکلیف کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے مالک الموت سے سوال کیا کہ آخر ابلیس کی موت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں ذرا مجھے بتاؤ۔ جس پر مالک الموت نے ابلیس کی موت کے بارے میں بتانا شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی موت کا سن کر اس طرح خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے مالک الموت سے فرمایا کہ بس اب اس سے زیادہ آگے مجھے کچھ نہ بتاؤ۔ یہاں تک بتا کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے پھر سے بتانا شروع کیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی عام زندگی میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک بہت زوردار دھماکہ ہوگا۔ اس دھماکے کے خوف سے بہت سے لوگ مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک مالک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے مددگار فرشتوں کو سب سے زیادہ تمہارا معاون بنایا اور تمہیں ان سب کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ آج میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روحوں کو قبض کر کے لے آؤ۔ مجھے دوستوں، اس موقع پر اللہ پاک کے حکم سے جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مالک الموت اپنے غیظ و غضب کے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ اس طرح زمین پر اتریں گے کہ اگر عام لوگ انہیں دیکھ لیں تو ڈر کے مارے وہیں پر اپنی جان دے دیں۔ مالک الموت جب ابلیس کے پاس اس کی روح قبض کرنے جائیں گے تو ابلیس زاروں قطار چیخیں مار مار کر روئے گا اور مالک الموت سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دے گا۔ یہ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے گا، کبھی زمین کی ساتوں تہوں میں، لیکن یہ جہاں بھی جائے گا ملک الموت وہیں پہنچ جائیں گے۔ ابلیس تھک ہار کر اپنی موت کے لیے مقرر کردہ جگہ پر پہنچ جائے گا۔ ملک الموت سے سوال کرے گا تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو مالک الموت جواب دیں گے جہاں تمہاری وجہ سے کئی مسلمان چلے گئے ہیں۔ تو نے بہت سے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم میں بھیجا، آج تیرا بھی حساب ہوگا۔ آج تجھے اس قدر درد ملے گا جتنا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔
تیری روح قبض کرتے وقت جہنم میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے برابر تمہیں تکلیف دوں گا۔ اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہو کے کہے گا، اے آدم، کاش تم اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے اور نہ ہی میں معلوم ہوتا۔ جس جگہ ابلیس کی موت مقرر ہوگی وہ جگہ آگ سے دہکتی ہوگی اور جہنم کی بیڑیاں لگی ہوں گی۔ ان بیڑیوں سے ہی ابلیس کو تڑپا تڑپا کر اس کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنے دشمن کی طرف تو دیکھو کس طرح تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے۔ یہ دونوں ابلیس کی حالت کو دیکھ کر شکر کریں گے اور کہیں گے، اے اللہ پاک، تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ تو نے آج ابلیس کو اس کی انجام تک پہنچا دیا اور اس طرح ابلیس کی موت واقع ہو جائے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔